اور ترغیب اگلے دن کے 3 اعمال کا مشورہ وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ اعمال تمام لوگوں پر تقسیم کیے جائیں، اور دوسرا یہ ایک دن پہلے اس لیے تاکہ اس کی پوری تیاری کے ساتھ آئے، اللہ سے مانگے جس کے دل میں قرآن حدیث کے حل ہیں، اور جو بھی عمل کی ذمہ داری ہے وہ اللہ سے مانگے اور اس کی مشق کرے، اس کی تیاری کرے، اور بڑوں سے چھوٹوں سے پوچھے، اور اس کے بعد وہ آ کر کے اس عمل کو انجام دے۔ یہ تو گھر کی تعلیم، اور یہ خصوصی تعلیم کہلاتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ خصوصی تعلیم ہے، گھر گھر ایک ایک مرد کا اپنے بیوی بچے کے والدین کو لے کر بیٹھ کر تعلیم کرنا یہ خصوصی تعلیم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کے ساتھ ایک اور عمل ہمیں سکھلا دیا، وہ خواتین کی اجتماعی تعلیم۔ خواتین کی اجتماعی تعلیم یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی عمل سے دکھلایا اور ثابت کر دیا قیامت تک کے لیے کہ جس طرح خواتین کا گھر کی سطح پر تعلیم میں جڑنا لازم اور ضروری اپنی تعلیم و تربیت کے لیے، اتنا ہی خواتین کا اجتماعی شکل میں محلے میں چند گھروں کے درمیان ایک تعلیم کا عمل، یہ بھی قیامت تک کے لیے انتہائی اہم ترین سنت۔ کوئی خاتون کوئی گھرانہ افغانی تعلیم سے جڑے بغیر نہ، ہر گھر کی خاتون کا افغانی تعلیم سے براہ راست تعلیم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کا سلسلہ کب سے شروع کیا؟ روایت میں صراحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچے اور آپ نے جس طرح صحابہ کی تعلیم و تربیت کے اعمال کو قائم فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے مدینہ پہنچتے ہی انصار کی خواتین کو ایک گھر میں جمع کیا، روایت میں صراحت، اور ان کے درمیان دین کی باتیں کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جاؤ جا کر یہ کام کرنے کے، یہ کام آپ کے کرنے کے لیے اللہ پر ایمان لانا ہے، نمازیں قائم کرنی ہے، اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اور بہتان نہیں باندھنا، اور اپنے اولادوں کو قبر و فاقے کے ڈر کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، اپنے شوہروں کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، اور زمانے جاہلیت کے طریقہ پر بے پردگی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا، اور مصیبتوں کے آنے پر نوحہ نہیں کرنا، اور مصیبتوں کے آنے پر اپنے نقصانوں کو کالوں کو نوچنا نہیں، اور اپنے گریبان کو کپڑوں کو کھانا، ساری ہدایت۔ مدینے پہنچتی خواتین کو ایک گھر میں اکٹھا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا۔ بعض موقع آپ نے انصار کے ساتھ مہاجرین کی خواتین کو جمع کرا، اور روایت میں یہاں پہ صراحت موجود ہے کہ خواتین نے اس پر بھی قناعت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کبھی آپ نے جمع کر لیا، ہم چاہتے کہ مستقل طور پر کوئی دن ہمارا مقرر ہو جس میں ہم آپ سے علم سیکھیں، جس سے ہم آپ سے دین سیکھ سکیں، جس سے کہ مرد حضرات دین سیکھنے میں ہم پر غالب آ جائیں، اور ہم ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ پردے کا مسئلہ ہے، کیونکہ دین تو دین کے طریقے سے سیکھا جاتا ہے، بے دین کے راستے سے بھی سیکھا جاتا ہے، دین کے راستے سے، دین بے دینی کے راستے سے، بے دینی کے راستے سے نہیں سیکھا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر ان کے لیے ایک دن مقرر فرما، ان کے لیے کیا، ان کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا، اور اس میں ان کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف دے گے اور لے جا کر کے ان کو دین کی تعلیمات۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری نے باقاعدہ عنوان قائم کیا، باب هل يجعل النساء على حجة بالعلم، خواتین کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کوئی دن الگ سا مقرر کرنا چاہیے، کہ ہاں چاہیے، سنت ہے، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مطالبے پر ایک دن مقرر فرمایا اور اس میں جمع فرمایا، اور ان سے دین کی باتیں آپ نے فرمائی۔ اب 100% گھر اور گھر کی خواتین اکٹھی ہوں ایک ماحول میں، اور وہ دین کی فکریں لے کر اپنے گھروں میں جائیں، اس کے لیے ضروری ہے 100% گھروں کو افغانی تعلیم سے جوڑنا، اس کے لیے کم سے کم 20 گھر کی تعلیم کم سے کم کر جائیں۔ یہ 20 گھر یہ شرط کے درجے میں نہیں ہے کہ 20 گھر ہوں گے تب تعلیم ہوگی، بلکہ جو اپنے لمبے چوڑے سلسلے قائم کیے ہوئے ہیں پہلے سے، اور بڑے بڑے حلقے تعلیم کے چلے جا رہے ہیں، اس میں 100 سے زائد خواتین اکٹھی ہو رہی ہیں، ان کی تعداد کم کرنے کے لیے ہے 20۔ یہ شرط کے طور پر نہیں ہے کہ 20 گھر ہوں گے تو تعلیم ہوگی، ورنہ بات یہ ہے اگر کسی گاؤں میں 19 گھر ہیں وہاں بھی تعلیم ہوگی،
اگلے گاؤں میں صرف 15 گھر ہیں، وہاں بھی تعلیم چاہیے، شرط پوری کریں تعلیم شروع کریں۔ اور تیسرے گاؤں میں صرف 10 مکان ہیں، وہاں پر بھی شرط پوری کریں اور تعلیم شروع کریں۔ اور چوتھے گاؤں میں صرف 5 ہی گھر ہیں، وہاں پر بھی آپ کو تعلیم شروع کرنی ہے، شرائط پوری کرنی ہے۔ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، محفوظ کر لیں۔ ابھی تک عملہ ہمارا کام کرنے والا ان باتوں سے ابھی دور ہے۔ ابھی تک ہفتواری تعلیم کو اس طریقے سے چاہیے، جتنی مقدار میں چاہیے، ابھی تک ہم نے ابھی تک اس کو ہم نے زندہ نہیں کیا۔ ایک ایک گاؤں کے اندر چند گھروں کے درمیان مسجد ہونا ہفتواری چاہیے، مسجد ہونا ہو ہفتواری تعلیم چاہیے۔ سارے امور وہ گھر کی سطح پر طے ہو جائیں گے، لیکن آپ شرط پوری کریں اور 5 6 7 گھروں کے درمیان ہر گاؤں کے اندر، ہر کھیڑے کے اندر آپ تعلیم شروع کریں۔ اور دوسری بنیادی بات یہ کہ ابھی ہفتواری تعلیم میں خواتین جو بڑی عمر کی ہیں، شادی شدہ ہیں، بوڑھی ہیں، وہ تو آ رہی ہیں کسی درجے تک، لیکن ابھی ہفتواری تعلیم کے اندر جوان بچوں کی پابندی کے ساتھ شرکت کا بھی اہتمام ہے۔ ہماری جوان بچیاں ابھی ہفتواری تعلیم میں شریک نہیں ہو رہی، انہیں ہم مشغول کر دیتے ہیں اور وہ مشغول ہو جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں چلو وہ مشغول ہیں، اس وجہ سے وہ مجبور ہیں، معذور ہیں۔ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کو ہفتواری تعلیم میں ہر جوان بچی کو، غیر شادی شدہ ہر بچی کو آپ کو لے کر کے آنا۔ اگر ان کی کسی قسم کی مشغولی ہے، پڑھائی کا عنوان ہے، تو آپ باقاعدہ چھٹی کروا کے اور ضرورت پڑ جائے تو اس کا جرمانہ بھر کے آپ اپنی جوان بچے کو ہفتواری تعلیم میں شریک کریں گے، تب اللہ رسول سے تعارف ہوگا اور عقیدے اور سنتیں اور فرض والی زندگی ان کی زندگی میں آئے گی۔ ورنہ یہ بچیاں ہیں اور ان کے اندر دین سے دوری اور بیزاری، اور ان بچیوں کے اندر سنتوں پر اعتراضات، یہاں تک کہ توحید اور آخرت کے اوپر اعتراضات اور سنتوں کا مذاق اور پردے پر اعتراض، یہ کیفیتیں خواتین اور بچیوں میں پیدا ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اپنے ہفتواری تعلیم میں برابر سے بوڑھی خواتین آ گئی اور شادی ہو کر کے چلی گئی، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ بالکل ناقص تعلیم ہے، یہ بالکل ناقص تعلیم ہے، یہ کوئی معیار نہیں۔ تعلیم اصل معیار، تعلیم کا معیار اصل یہ ہے کہ تمام خواتین شریک، شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی، چاہے پڑھ رہی ہو چاہے بالغ ہو، ہر خاتون ہفتواری تعلیم میں شریک ہو، یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری فریضہ ہے۔ ہفتواری تعلیم کی فکر اور کوشش کرنا، ان کے شرائط کو پورا کرنا، یہ بھی مسجدوار جماعت کا کام ہے، یہ کسی خصوصی جماعت کا کام نہیں ہے۔ مسجد کی سطح پر ہفتواری تعلیم کی شرطیں پوری کریں۔ آپ جتنی مسجدوار جماعت ہے وہ اپنی ضرورت خود دیکھیں کہ یہاں ہمارے محلے میں کتنے مکانات ہیں، 100 مکان ہیں تو 5 ہفتواری تعلیم لازمی ہے، جس سے نیچے پر کسی طرح لازم ہو سکے۔ 100 گھر ہے تو کم سے کم 5 ہفتواری تعلیم، اس سے نیچے کوئی معیار نہیں۔ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، 6 تعلیم تو ہو سکتی ہے، لیکن 4 تعلیم بھی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں میں سہولتیں پیدا کر دی، 3 شرائط میں سہولتیں پیدا کر دی۔ پہلی بنیادی بات، ہفتواری تعلیم شروع کرنے کے لیے اب چلنے والی بہن کا ہونا شرط نہیں، آپ اسے اچھی طرح سوچ رہے ہیں۔ پہلے یہ بات تھی کہ چلنے والی بہن ہوگی تبھی ہفتواری تعلیم شروع ہوگی، نہیں اب یہ ہے کہ چلنے والی بہن کے بدلے میں 2 بہنیں عشرے لگائی ہوئی ہوں، ایک مرتبہ، 3 بہنیں سیروزہ لگائی ہوئی ہوں، ایک مرتبہ، 2 بہنیں عشرے لگائی ہوئی ہوں ایک بار، اور 3 بہنیں سیروزہ لگائی ہوئی ہوں ایک مرتبہ، یہ 5 بہنیں ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پردے والا مکان دیکھ لیا جائے، اتنا کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر والی کا وقت لگا ہو، بلکہ ایسے خاتون کے گھر میں آپ اپنی تعلیم کی بنیاد ڈال سکتے ہیں جس کے گھر میں پردے کا نظم ہو اور اس کو کام سے محبت ہے، تعلیم سے روشیت۔ اور تیسری سہولت یہ ہو گئی کہ ہفتواری تعلیم کے اندر کتاب پڑھنے کے لیے اب صرف ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ 3 دن لگاؤ۔ 3 دن اگر لگ چکے ہیں تو وہ خاتون تعلیم کرا سکتی ہے، چاہے شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ 3 دن لگائی ہوئی ہفتواری تعلیم میں کتاب پڑھ سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 سہولتیں عطا کی۔ اور پھر ہفتواری تعلیم کو شروع کرنے کے لیے ہفتواری مشورے سے اس کو شروع کیا جائے۔ کوئی بھی ہفتواری مشورہ ہمارے ضلع کے سطح پر، کوئی بھی ہفتواری مشورہ ہمارے حلقے کی سطح پر ہو رہا ہے، اس میں تمام ذمہ دار موجود ہوں، آپ اپنی مسجد سے اس شرط کو پوری کر کے ان کے پاس جائیں، اس ہفتواری مشورے میں ضلع کا اٹھاؤ، اس میں آپ رکھیں اور اس میں منظوری آپ دیں۔
ذمہ داری نگرانی اپنی جگہ پر ہے، لیکن شرائط کو پورا کرنے کی ذمہ داری اور فکر یہ اپنی جگہ پر. یہ ہر مسجد کے ساتھی کی ذمہ داری. ہر مسجد وار جماعت سوچے کہ ہمیں افطاری تعلیم کی کتنی ضرورت ہے اور سب خود پوری کرے. اور اس کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ افطاری تعلیم کے اندر جو اعمال ہیں اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا. ایک خاتون کے دن میں استقبال رہے، ایک خاتون کے دن میں کتابی تعلیم، ایک ہفتے مستحب سے اور ایک ہفتے فضائل اعمال، فضائل صدقات. اب اللہ کے راستے میں تو مستورات کے ساتھ اللہ کے راستے میں تو صبح کے وقت پہلے دن فضائل اعمال مستحب سے اور شام کو فضائل اعمال فضائل صدقات. اگلا دن آ جائے تو صبح فضائل اعمال فضائل صدقات اور شام کو صدقات. گھر کی تعلیم کا طریقہ، اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کرنے کا سلسلہ، اور پھر ہفتواری تعلیم. اور ایک بہن کے ذمہ دو کام دیے جائیں، ایک سے صفات کا مذاکرہ اور اس کے ساتھ ساتھ تشریح. یہ چار اعمال ہیں. ان چار اعمال کا مشورہ مسجد وار جماعت کریں ہفتے کا. ان چار اعمال کا مشورہ مسجد وار جماعت کریں اور بیان مہینے میں ایک مرتبہ یہ ہفتہ واری مشورے سے طے کریں. اس بھائی کا متعدد بار مستورات میں وقت لگا ہو، ایسا ساتھی مستورات میں ہفتہ واری تعلیم طے کریں. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہفتواری تعلیم یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہر 3 مہینے میں آپ گھر بدلتے رہیں، 6 مہینے میں آپ گھر بدلتے رہیں، بلکہ جس گھر میں شرائط پائے جائیں اور تعلیم شروع ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ قائم رہے گی. تعلیم 3-6 مہینے کی تبدیل کرنے والی تعلیم نہیں ہے. اور سب سے اہم ترین اور بنیادی بات یہ ہے، ہفتواری تعلیم کا مقصود ایک تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے تمام گھروں کے اندر دین پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتواری تعلیم کے ذریعے نقد مستورات کی جماعتیں انواع کے راستے میں روانہ. مستورات کی تعلیم یہ صرف خواتین کے جوڑ کی جگہ نہیں، بیانات کی جگہ نہیں، صرف تعلیم کے لیے اکٹھا ہو کر نکلنے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ ہفتواری تعلیم کے ذریعے سے نقد مستورات کی جماعت اندروں کے لیے، غیروں کے لیے، زیروزہ، عشرہ، چلہ، 2 ماہ بیرون، اس کی تشکیل قابو میں پورے عالم کے تقاضے. جس طرح ہم مسجد اور مسجد کے ہفتواری گشت کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے پورے عالم کے تقاضے، اسی طرح پورے عالم کے تقاضے مستورات کے اعتبار سے ہفتواری تعلیم اور وہاں سے بننے والی نقد جماعتوں کے ذریعے سے آپ اس پر ہفتواری تعلیم کو لائیے. کسی عالم سے کوئی تقاضا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، بھائی نظام میں یہ تقاضا آیا ہے اور ہمیں یہ تقاضا ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے 1 ہفتے ہمیں دے دیجیے. اگر آج تعلیم ختم ہوئی ہے 6 دن کے بعد اگلی تعلیم میں ہی وہ قابو میں آ جائے گا تقاضا. اور اگر 1 دن باقی ہے تو ہمیں 1 ہی دن کا موقع دیجیے، کل ہفتواری تعلیم ہو رہی ہے اسی کو جمع کرنا. اس پر آپ اپنے ہفتواری تعلیم کریں. ایک بھی جوڑا اگر تیار ہو گیا سے ہوگا کا تو آپ اچھی طرح نوٹ کرنے محسوس فرمانے اس ایک جوڑے کو آج سے لے کر کل تک نقد ہر حال میں روانہ کرنا. یہ پورے ہفتے کی پوری مسئلہ جمع کی ذمہ ہے. روکنے کا مشورہ بھی نہیں ہے، استخارہ بھی نہیں ہے، اور کوئی تجویز بھی نہیں، کوئی رائے نہیں. جس جوڑے کی شرط پوری ہو گئی اسے اللہ